پہلا ادب بات چیت کا یہ ہے کہ بلا ضرورت بات چیت نہ کی جائے. یہ پہلا ادب ہے. زبان میں ہڈی نہیں رکھی اللہ نے، چلتی ہے چلتی ہے چلتی ہے، کبھی تھکتی نہیں ہے. شریعت کہتی ہے کہ اس کا ذمہ دارانہ استعمال کرو، بلا ضرورت بولا نہ کرو، بلا ضرورت بات چیت نہ کیا کرو. زبان پھسلتی بہت ہے، زبان کی لغزشیں بہت ہیں. زبان چلتی رہے گی، گناہ ہوتے رہیں گے. کبھی کسی کی غیبت کرے گی، کبھی کسی کو گالی دے گی، کبھی جھوٹ بولے گی، کبھی کسی کا مذاق اڑائے گی، کبھی کسی کا استہزاء کرے گی، کبھی کسی کی تحقیر کرے گی، کبھی کسی کی تذلیل کرے گی، کبھی کسی کو کمتر دکھائے گی، کبھی کسی پہ تنقید کرے گی، کبھی کسی پہ تبصرے کرے گی. زبان کا استعمال ضرورت کی حد تک رکھو، بلا ضرورت بات نہ کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو، یعنی جو واقعی مومن ہو، اسے چاہیے کہ بولے، اچھی بات بولے، ورنہ خاموشی اختیار کرے. تو پتہ چلا پہلا ادب یہ ہے کہ انسان بلا ضرورت نہ بات کرے، بلا ضرورت نہ بولے. دوسری بات کرنے سے پہلے انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ میں کیا بولنے جا رہا ہوں. جسے اردو زبان میں کہتے ہیں پہلے تولو اور بعد میں بولو. پہلے تولو بعد میں بولو. پہلے بول کر بعد میں تولنے والا ہمیشہ پچھتاتا ہے کہ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں کہاں تک صحیح ہے اور کس صحیح طریقے سے کہنے جا رہا ہوں، صحیح الفاظ اور صحیح تعبیر اختیار کر رہا ہوں کیا. جائزہ لے لو. تو پہلے تولنا چاہیے اور بعد میں بولنا چاہیے. اور ایک ادب یہ بھی کہ جب بھی بات کرو تو کہا گیا کہ دھیمی آواز میں بات کرو. ایک ہوتا ہے تقریر کرنا، خطبہ دینا، درس دینا، یہاں بلند آواز سے بولنا ضروری ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے بات چیت. آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں گھر میں، کمرے میں. شریعت کہتی ہے کہ دھیمی آواز میں بولا کرو. حضرت لقمان حکیم نے اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے کہا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، ایک دم فاسٹ بھی نہیں اور ایک دم دھیمی بھی نہیں، میانہ روی اختیار کرو. اور وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، ہمیشہ اپنی آواز کو پست رکھو. إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. کیا مطلب؟ جو خواہ بات چیت میں چلاتے ہیں، زور سے بات کرتے ہیں. شریعت ان کی آواز کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دے رہی ہے. کس کو پسند ہے کہ اس کی تشبیہ گدھے سے دی جائے؟ ہاں، تو دھیمی آواز میں. اور خاص کر یاد رکھنا، یہ جو ادب ہے نا دھیمی آواز سے بات کرنے کا، والدین کے سامنے اولاد کو چاہیے دھیمی آواز سے بات کرے. استاد کے سامنے شاگرد کو چاہیے دھیمی آواز سے بات کرے. شوہر کے سامنے بیوی کو چاہیے کہ دھیمی آواز سے بات کرے. مسجد میں ہم ہیں، مسجد میں دھیمی آواز سے بات کریں. کوئی اچھی گفتگو ہی کیوں نہ صحیح، مسجد میں ہے دھیمی آواز سے بات کرو. یہ سلیقہ ہے، یہ ادب ہے، یہ اخلاق ہے. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو ہمیشہ پست رکھو. إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. سب سے بری آواز تو گدھے کی آواز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ جب بات چیت کرتے تھے لوگوں سے ٹہر ٹہر کر بولا کرتے تھے. اتنا ٹہر ٹہر کر بولا کرتے تھے، صحابہ کہتے ہیں اگر آپ کے الفاظ، آپ کے جملے میں جو الفاظ ہیں ہم ان کو گننا چاہیں تو گن سکتے تھے کہ پیارے نبی نے کتنے ورڈز بولے ہیں، کتنے الفاظ بولے ہیں. گفتگو فاسٹ نہیں، ٹہر ٹہر کر کرنا چاہیے. اچھا، آپ کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ بات چیت میں کوئی اہم بات اگر ہوتی نا اس کو آپ 3 مرتبے دہراتے تھے. کوئی بھی اہم بات آتی ہے، الفاظ بدل کر، تعبیر بدل کر، لہجہ بدل کر، اسلوب بدل کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہم بات کو تکرار کے ساتھ 3 مرتبے پیش کیا کرتے تھے تاکہ سامنے والا اچھی طرح سے وہ بات کو سمجھ جائے. اور حضرات، کتاب و سنت میں ہم سب کو، آپ سب کو، تمام انسانوں کے ساتھ ایک حکم ہے طیب الکلام، لوگوں سے اچھی بات کرو. قرآن نے بنو اسرائیل سے جو عہد و پیمان اللہ نے لیا اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا اللہ نے بنو اسرائیل سے پوری قومی سطح پر ایک وعدہ لیا. اس میں جو باتیں تھیں اس میں سے ایک بات یہ تھی وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ سبھی لوگوں سے اچھی بات کرو گے، وعدہ کرو، عہد و پیمان کرو. یہ کتنا اہم معاملہ ہوگا کہ اللہ نے پوری یہ قوم سے وعدہ لیا. طیب الکلام،
اچھی بات کرنا. اور حدیثوں میں کہا کہ الکلمۃ الطیبہ صدقہ، اچھی بات بھی ایک صدقہ ہے. تو زبان درازی سے بچنا. زبان درازی اچھی چیز نہیں. اولاد والدین کے ساتھ زبان درازی کرے، بیوی شوہر کے ساتھ زبان درازی کرے. زبان درازی اچھی صفت نہیں. زبان دراز انسان اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ انسان ہے. انسان منہ مرا رہے وہ اس کی آخرت کے لیے بہت اچھا ہے. خاص کر عورت کے سلسلے میں پیارے نبی نے یہ اشارہ کیا ہے، عورت کی بہت بڑی کمزوریوں میں سے کمزوری اس کی ٹیڑھی میڑھی زبان. آپ نے کہا عورت پسلی کی ہڈی سے بنی ہے، اور پسلی کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، اور پسلی کی ہڈی میں سب سے جو اوپری حصہ ہے وہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے مشارحین لکھتے ہیں پیارے نبی نے یہ جو کہا کہ پسلی کی ہڈی کا سب سے اوپری حصہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اوپری حصے سے مراد عورت کی زبان کی طرف اشارہ ہے. اور وہ ہر عورت ایسی نہیں ہوتی، لیکن جن عورتوں کی زبان تیز ہوتی ہے وہ جب زبان درازی پہ اتر آئیں تو الامان والحفیظ محلے کے مرد جا کے کمروں میں دب کے بیٹھ جاتے ہیں. زبان درازی اچھی صفت نہیں، اور خاص کر عورت کے لیے بحیثیت بیوی تو شوہر کے ساتھ قطعاً نامناسب ہے. اور یہ ایسی صفت ہے، ایک صحابی نے اپنی بیوی کی زبان درازی کی شکایت کی، اللہ کے نبی میری بیوی بہت زبان درازی کرتی ہے. تو پیارے نبی نے کہا طلاق دے دو. پھر مطلب یہ ہوا اگر بیوی زبان دراز ہے، بات چیت میں شوہر کا لحاظ نہیں کرتی، رشتوں کا لحاظ نہیں کرتی، کھینچی کی مانند اس کی زبان چلتی ہے، تو یہ عورت کی ایسی کمزوری ہے جس کی بنیاد پر اس کو طلاق دینا جائز ہو جاتا ہے اسلام کی نظر میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو زبان درازی وہ عورت ہو، وہ مرد ہو، وہ چھوٹے ہو، وہ بڑے ہو، کسی کے لیے اچھی نہیں. بھائی زبان اچھی رکھو. اچھی بات کرنے میں کیا جاتا ہے، کیا خرچ ہوتا ہے؟ سلیقے کی بات کرو. وقولوا للناس حسنا، رب کا کلام ہم سے کہتا ہے لوگوں سے جس سے بھی وہ کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو ہمیشہ اچھی بات کیا کرو. وقولوا للناس حسنا. گالی گلوچ سے بچنا. ذرا غصہ آیا، ذرا ٹینشن آیا، زبان پہ گالی آ گئی، یہ اچھا مسلمان نہیں. صف اول کی پابندی کیوں نہ کر لے نمازوں میں، غصہ آتے ہی زبان ان کنٹرول ہو جائے، زبان پہ گالیاں آ جائے، یہ اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا. گالی گلوچ کرنے والا مومن ہو نہیں سکتا. آپ نے کہا سباب المسلم فسوق، مسلمان کے ساتھ گالی گلوچ کرنا یہ فسق ہے، فاسق ہے، فاجر ہے وہ شخص جو گالیاں بکتا ہے. منافق کی علامت ہی یہ بتائی گئی اذا خاصم فجر، جب بھی کسی سے جھگڑے کی نوبت آ جائے گالی کے بغیر اس کی بات نہیں ہوتی، گالی کے بغیر اس کا جھگڑا نہیں ہوتا. یہ ہم میں سے بہت سو کی کمزوری ہے. بھائیوں اپنی زبان کو لگام دو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے غصے کو قابو میں رکھو. گالی گلوچ کرنا ایک مومن کی شایان شان نہیں، ایک مومن کی علامت نہیں، ایک مومن کی پہچان نہیں، ایک مومن کی اخلاق نہیں. گالی گلوچ سے پرہیز کیجیے.